إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے اس میں ایک غلطی ہم سے ہوئی، اس کا تذکرہ پچھلے جمعے آپ کے سامنے آیا۔ امید ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک اور بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے۔ وہ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے، ہمارے جو معصوم بیٹے بیٹیاں مدرسوں کے اندر اور اسکول اور کالجوں کے اندر جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، اکثر گھروں کی کارگزاریاں یہ آئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے ہٹا لیا، فیس زیادہ ہو گئی، اسکولوں سے ہٹا لیا، کالجز سے ان کو چھٹی دلا دی گئی اور ان کو اپنے اپنے کاموں پر لگا دیا گیا۔ اگر یہ غلطی واقعی میں ہمارے گھروں کے اندر آ گئی اور ہم نے 200-300 کے لالچ میں اپنے بچے کو مزدور بنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ ایسی غلطی ہے کہ اس کا ازالہ آپ پوری زندگی نہیں کر سکتے۔ بظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہمارا بچہ کما کر کے لا رہا ہے، 300 میں کماتا ہوں، 300 میرا بچہ کماتا ہے، اسی طریقے سے یہ تو 600 ہو گئے، اب تو ہمارے مزے آ گئے، لہٰذا اب بچے کو مدرسے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک بڑی غلطی میں گرفتار ہو چکے۔ جن کے بچے مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کسی کے 10 پارے حفظ ہوئے، کسی کے 15 پارے حفظ ہوئے، بچہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کو لالچ آ گیا، آپ نے اس کو مدرسے سے ہٹا لیا،
ایک بات میں اور آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، آپ کتنے ہی بڑے کاریگر ہو جائیں، آپ کتنی بڑے مستری مکینک بن جائیں، لیکن اس دنیا میں جتنی قدر علم والے کی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے علم سیکھا، اللہ نے ان کے درجات کو بڑھا دیا، خالی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی قدر ہو، ہماری اولادوں کو دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہو جائیں، ہماری اولادوں کے ہاتھوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے لگائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولادوں کی قدردانی ہو تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہماری اولادیں جس طریقے سے مدرسوں کے اندر پہلے تعلیم حاصل کر رہی تھی، جس طریقے سے اسکول اور کالجوں کے اندر میری اور آپ کی اولادیں پڑھنے جا رہی تھی، خدا را وہاں سے نہ روکا جائے۔ اتنی سی پریشانی آنے کے باوجود، اتنی سی پریشانی آئی اور ہم فوراً بدل گئے اور ہم ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکیں، ان پریشانیوں کو برداشت نہ کر سکیں۔ کیا ہوا؟ اگر ایک وقت میں اچھے سالن سے کھانا نہیں کھایا، اگر کمزور سالن سے کھانا کھا لیا تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ کیا ہوا اگر ایک وقت بھوکے رہ گئے، دوسرے وقت میں مل گیا تو کیوں پریشان ہو گئے؟ صرف اتنی سی مجبوری دیکھ کر، صرف اتنی سی پریشانی آنے کے بعد آپ نے فوراً اپنی اولاد کو مدرسوں سے ہٹا لیا، اسکول سے ہٹا لیا اور اس کو آپ مزدوری پر بھیجتے ہیں، کام سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ پوری زندگی آپ دنیا میں رہیں تب بھی اولاد آپ کو بد دعا دے گی، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اولاد کی محبت نہیں ہے، یہ اولاد سے نفرت میں اور آپ پال رہے ہیں اگر اس کو علم نہیں سکھا رہے ہیں، اگر اس کو علم کی بات نہیں بتا رہے ہیں تو ہم اولاد کی محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ اے نبی جی کہہ دیجئے ان سے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ جاننے والا جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑا فرق ہے، ایک بڑا فرق ہے جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں۔ اے ربا وہ کیسا فرق ہے؟ تو میرے رب نے بتایا جس طریقے سے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ۔ ہاں، اس طریقے کا فرق ہے جس طریقے سے دیکھنے والے اور اندھے میں فرق ہوتا ہے، اس طریقے کا فرق ہے جس طرح سائے اور دھوپ میں فرق ہوتا ہے، اس طریقے سے فرق ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس طریقے سے مرے ہوئے اور زندے میں فرق ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے علم والے میں اور بغیر علم والے میں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو مجھے اور آپ کو قرآن سمجھا رہا ہے۔ ہم ذرا سے لالچ میں اپنے بچوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، ہم ذرا سے لالچ میں اپنے بچوں کو علم سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، بغیر علم والے کی آنے والے وقت میں کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو بتلا رہا ہوں اور بار بار یہ موضوع میری زبان پر کئی دفعہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے بچوں کو جاہل نہ رکھیے گا، بچوں کو بغیر علم کے نہ رکھیے گا۔ میری اور آپ کی تو کٹ گئی جیسی کٹنی تھی، لیکن اولادوں کی بغیر علم کے کٹنی والی نہیں ہے۔ کوئی اپنے یہاں کام نہیں دے گا بغیر علم والے کو، کوئی اپنے یہاں نوکری نہیں دے گا بغیر علم والے کو۔
ہو، کوئی اپنے یہاں سے روزی روٹی کا انتظام نہیں کرے گا بغیر علم والے کے لیے۔ اگر اولاد علم والی ہے تو اس کی دنیا کے اندر بھی قدر ہے، اس کی آخرت کے اندر بھی قدر ہے۔ لیکن اگر آپ نے اولاد کو بغیر علم کے رکھا، ذرا سا لاک ڈاؤن کا زمانہ کیا گزرا، ذرا سا روٹی کے اندر فرق کیا آیا، ذرا سا ترمال کھانے میں فرق کیا آیا، آپ نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا، آپ نے اپنے بچوں کو کالجوں سے ہٹا لیا، آپ نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے دور کر دیا، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ او میرے بھائی، یہ غلطی بڑی غلطی ہے۔ اگر کوئی اس غلطی کے اندر گرفتار ہو گیا ہے تو ابھی وقت ہے، اپنی اولادوں کو فوراً مدرسوں اور کالجوں کے اندر داخل کرائیے گا۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، پھر علم بھی کون سا؟ علم وہ ہیں، کس کو فرمایا میرے رب نے؟ میرے رب کے نبی نے کس علم کو زیادہ بہتر فرمایا؟ آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، جو قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اے رب کے نبی، پھر رب کے نبی نے اور فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، ارے قرآن والا غریب نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے والا غریب نہیں ہے، قرآن کو سیکھنے والا غریب نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہنوں سے میں اور آپ باتیں نکال دیں کہ قرآن کے پڑھنے پر کیا ملتا ہے، قرآن کے سکھانے پر کیا ملتا ہے؟ کوئی نوکری نہیں ہے۔ ارے یہ قرآن والے نوکریاں نہیں چاہتے، یہ قرآن والے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں چاہتے، یہ قرآن والے تو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو کم تنخواہوں میں میرے اور آپ کے بیچ میں پڑے رہتے ہیں، کم تنخواہوں میں میری اور آپ کی اولادوں کی نسلوں کی خوشامد کر کے محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بدلہ اللہ سے چاہیے، ان کو بدلہ جنت میں چاہیے، ان کو بدلہ قیامت میں چاہیے، ان کو بدلہ قبر میں چاہیے، ان کو بدلہ حشر میں چاہیے، ان کو بدلہ تم سے نہیں چاہیے۔ میں اور آپ بدلہ نہیں دے سکتے ان لوگوں کا، نہ میرے اور آپ کے بس میں ہیں۔ ہاں زبان تو چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کا چلانا آسان ہے، لیکن بدلے نہیں دے سکتے میں اور آپ۔ اس لیے میرے بھائی، جنہوں نے اپنی اولادوں کو مدرسوں سے ہٹا لیا ہے، ان کو چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے بچے کی بھی قدر کرے اور میری بھی قدر ہو، میری اہلیہ کی بھی قدر ہو، تو چاہیے کہ بچے کا رخ پھر دوبارہ مدرسے کے اندر کر دیا جائے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا کہ جن کے بس 15-20 پارے حفظ ہو چکے، میں نے معلوم کیا کیا کر رہے ہو، کہا میرے والد صاحب نے ایک کارخانے میں لگا دیا، میرے والد صاحب نے فلاں کے یہاں نوکری پر لگا دیا۔ ہاں، او والد کہاں جا رہا ہے، او والد کہاں جا رہا ہے؟ ذرا اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ تو نے دنیا بڑی کمائی ہے، تو نے کارخانہ تیار کر لیا ہے، تو نے اپنے مکان میں پتھر لگا لیا ہے، لیکن کیا قبر میں بھی پتھر لگایا ہے؟ کیا قبر کو بھی تو نے سکون کی بنایا ہے؟ کیا حشر کے میدان میں تو نے دھوپ سے بچنے کا انتظام کیا ہے، سورج سے بچنے کا انتظام کیا ہے؟ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ دنیا کے لیے بڑا کمایا، کیا آخرت کے لیے کچھ کما کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا آخرت کے لیے کچھ محنت کر کے بیٹھے ہیں؟ تو یہ احساس ہوگا کہ آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، قسمت پر چھوڑ دیا، قسمت پر چھوڑ دیا، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، قسمت پر تو تمہیں روزی کو چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ روزی قسمت سے ملتی ہے۔ روزی کے لیے اتنی محنت صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک، روزی کے لیے اتنی محنت جس کو رب نے قسمت پر رکھا ہے کہ جتنی آپ کی قسمت میں روزی، آپ کے نصیب میں روزی، وہ آپ کو مل کر کے رہے گی، کہیں بھی ہو آپ وہاں آپ کی روزی پہنچ کر کے رہے گی۔ اس کے لیے ہم اتنی محنت، اور جس کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی، خیر ہماری زندگی گزر گئی، اب یہ اولاد بھی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، اب یہ اولاد بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اب ذرا اولاد میں اور آپ نظر ڈالیں، کیا اولاد میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے؟ کیا اولاد مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے والی بنی ہوئی ہے؟ کیا اولاد ماں باپ کی سفارش کل قیامت کے میدان میں کرنے کے لیے اس قابل بنی ہوئی ہے؟ اگر نہیں بنی تو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر نہیں بنی تو اس پر کیوں نہیں محنت کی گئی؟ اس لیے میرے بھائی، آؤ تمہیں ایک گفتگو کرتا چلوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ کون ہے یہ اللہ کا بندہ؟ یہ وہ ہے جس نے دارالعلوم
دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ ہاں یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی خواب میں آ کر کے کہتے ہیں کہ ایک مدرسے کو تعمیر کیجئے گا، ہاں اللہ کے نبی خواب میں آ کر کے بتلاتے ہیں، چنانچہ اس خواب پر عمل کیا گیا، اس خواب کی تعبیر میں یہ دارالعلوم دیوبند بن کر کے تیار ہو گیا۔ بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو اتنا بتلاتا ہوں کہ ان کے والد محترم مولانا قاسم نانوتوی کے والد محترم اپنے پاس اپنے بیٹے کو بلاتے اور بلا کر کے کہتے، اے قاسم اللہ تجھے 3 چیزیں ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے 3 چیزیں ضرور دے گا۔ ابا جان وہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ تو ابا جان بتلاتے ہیں کہ اللہ تجھے دولت بھی دے گا، اللہ تجھے عزت بھی دے گا، اللہ تجھے شہرت بھی دے گا۔ ہاں یہ 3 چیزیں علم والے کو ملتی ہیں، یہ 3 چیزیں نیک عالم کو ملتی ہیں۔ یاد رکھنا جو نیک ہوں گے اللہ انہیں 3 چیزوں سے کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ انہیں دولت بھی دے گا، بلکہ دولت کو وہ ٹھوکر ماریں گے، دولت ان کے پیچھے بھاگے گی لیکن دولت کی طرف کو مڑ کر کے نہ دیکھیں گے۔ اللہ ان کو اتنی دولت عطا کرے گا، اللہ ان کو اتنی عزت عطا کرے گا کہ حافظ ہو گیا، حالانکہ رشتے میں پوتا لگتا ہے لیکن دادا سرہانہ چھوڑتا ہے۔ اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے کہ پوتا آ گیا، ارے میرا حافظ آ گیا ہے، لہٰذا اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اگر وہ پاتیوں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو دادا جان سفید داڑھی ہو چکی ہے لیکن کیا کہتے ہیں، ارے نہیں تیرا مقام وہاں نہیں، تیرا مقام سرہانے پر ہے۔ تو اللہ علم والے کو عزتیں بھی عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنا حلیہ عالم کی طرح بنا لیا لوگ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کو بھی چلتے پھرتے سلام کرتے ہیں، ارے حافظ جا رہا ہے، عالم جا رہا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ معلوم ہوا عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، صرف داڑھی رکھ رکھی ہے، کرتا پہن رکھا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنا حلیہ عالم کی طرح بنایا لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، مصافحے کر رہے ہیں، لوگ ان سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ 3 چیزیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ عالم کو، نیک عالم کو دولتیں بھی عطا کرتا ہے، اللہ اسے عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اللہ اسے شہرتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ اسے شہرتیں جن پر لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ہماری شہرت دنیا میں ہو جائے، ہماری شہرت صوبے اور ملک میں ہو جائے، لیکن عالم کو بغیر پیسے کے اللہ شہرت عطا کرتا ہے۔ ہاں اللہ لوگوں کو ان کے دلوں کے اندر جگہ دیتا ہے، ارے اپنے دل میں فلاں عالم کی محبت لے کر کے آؤ، یہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تجھے ضرور عطا کرے گا۔ کون فرما رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے والد محترم، اے قاسم اللہ تجھے دولتیں بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے عزتیں بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرتیں بھی عطا کرے گا، لیکن قاسم یہ تینوں چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، تیری دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے، تیری عزت میرے کسی کام کی نہیں ہے، تیری شہرت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کے ذہنوں میں بھی بٹھا رہا ہوں، یہ بات میں آپ کے دل تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس اولاد کے لیے میں اور آپ جہیز پر لڑتے ہیں، بائک نئی کار لوں گا، بتاؤ تمہارے کار کس کام کی ہے؟ ارے میں سامان اتنا لوں گا، بتاؤ بیٹے کا سامان تمہارے کس کام کا ہے؟ ارے تم اپنے بچوں کے لیے اچھے بنگلے بنا دیتے ہو، اچھی فیکٹری میں اس کو لگا دیتے ہو، اچھا بن جاتا ہے، لیکن وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے کہ تیری دولت میرے کسی کام کی نہیں، تیری عزت میرے کسی کام کی نہیں، تیری شہرت میرے کسی کام کی نہیں، میرے کام کی صرف ایک چیز ہے کہ میں نے تجھے حافظ بنایا، میں نے تجھے حافظ بنایا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو 1 پارہ میرا نام لے کر کے پڑھ دیا کرنا۔ کیا فرمایا؟ 1 پارہ میرے نام کا لے کر کے، میرے نام لے کر کے پڑھ دیا کرنا، میں نے تجھے حافظ بنایا۔ صرف یہ حافظ بنانا میرے کام کا ہے، صرف عالم بنانا میرے کام کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ذرا میں اور آپ بھی اپنی گردنوں کو اپنے دل کی طرف جھکا کر کے سوچیں، کیا اولاد کو میں نے اور آپ نے اپنے مرنے کے بعد سکون کی چیز بنایا؟ کیا اولاد کو میں نے اور آپ نے اپنے مرنے کے بعد مغفرت کی چیز بنایا؟ ارے اولاد کو میں نے اور آپ نے بڑے بڑے کارخانوں کا مالک، فیکٹریوں کا مالک، ہر چیز کا مالک بنا دیا۔ آج اولاد بڑی مالدار بنی ہوئی ہے، لیکن
ذرا سمجھو یہ مرنے کے بعد باپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ارے تم مرنے کی بات کرتے ہو، جب اولاد ترقیوں کے زینے پر پہنچتی ہے یہیں سے ماں باپ کو بھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے یہ باپ، یہ غریب سا باپ میرا نہیں ہے، یہ غریب سی ماں میری نہیں ہے۔ انہیں ارے اپنے باپ کو کہتے ہیں ذرا میری فیکٹری میں مت آنا، وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دھوتی اور کرتے میں وہاں بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، آپ وہاں پر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے۔ تم مرنے کی بات کرتے ہو، اولاد تو جیتے جی بھولنا شروع ہو جاتی ہے، بھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اولادوں کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کو سب کے سامنے باپ کہتے ہوئے بھی شرماتے، یہ باولا سا میرا باپ نہیں ہے، یہ الٹے سیدھے کپڑے پہننے والا میرا باپ نہیں ہے۔ او میرے بھائی، کس اولاد کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو ذرا سا اگر سسرال مضبوط مل جائے تو باپ کو دھکے دے کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں، ذرا سا سسر محبت سے کیا بات کر لے تو اپنا باپ برا لگنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ارے سسرال مضبوط مل گئی، سسرال والے اچھے مل گئے، ساس بڑی اچھی محبت سے فون پر بات کرتی ہے، میری ماں تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس ماں نے اگر استنجا کر دیا تو خود گیلے میں سو گئی اور اس کو سوکھے میں سکھایا، اس ماں کی بات کرتا ہے، اس ماں کی بات کرتا ہے، اس باپ کی بات کرتا ہے جو باپ کندھے پہ لے جا کر کے پوری دوپہری تجھے لے کر کے پھرا ہے، کبھی اسکول گیا، کبھی کالج گیا، کبھی مدرسے گیا، کبھی استاذ کی خوشامد کی، کبھی کسی سے لڑائی ہوگی تو باپ جا کر کے لڑ پڑا، میرے بچے کے ہاتھ کیوں لگایا۔ اس باپ کو کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو میرا سسر ہے، اس سے اچھی تو میری ساس ہے۔ اور سب سے پہلے آپ مرنے کی بات کرتے ہیں، اولاد تو جیتے جی اپنے باپ کو بھول رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی سمجھو، یہ اولاد ابھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو یہی اولاد میری اور آپ کی جنت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہی اولاد میری اور آپ کی جہنم کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیا ہوگا کل قیامت کے میدان میں؟ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت بلائے گا، ارے کون ہے یہ گناہگار ہے، اس کو جہنم کے اندر لے کر کے ڈال دو۔ چنانچہ وہ کہے گا ربا رک جائیے گا، اے اللہ رب العزت رک جائیے گا، مجھے سزا نہ دیجیے گا، پہلے میری ماں کو بلائیے، پہلے میرے باپ کو بلائیے۔ کیوں بلایا جائے؟ کہا کہ انہوں نے مجھے نیک نہیں بنایا، انہوں نے مجھے دیندار نہیں بنایا، انہوں نے مجھے حافظ عالم نہیں بنایا، اس لیے جتنی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ میرے ماں باپ کو دیجئے، اس سے زیادہ میرے باپ کو دیجئے۔ یہ اولاد کل قیامت کے میدان میں رب سے کہے گی، قرآن کہہ رہا ہے، یہ کہے گی ربا جتنی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں اس سے دگن سزا آپ میرے باپ کو دیجئے، اس سے دگن سزا آپ میری ماں کو دیجئے۔ رب فرمائے گا کیوں؟ تو اولاد کہے گی انہوں نے ہمیں نیک نہیں بنایا، انہوں نے ہمیں حافظ نہیں بنایا، عالم نہیں بنایا، قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا نہیں بنایا، اس لیے ہمارے بگڑنے میں ہمارے باپ کا ہاتھ ہے۔ جس محبت کی وجہ سے ہم اولاد کی آج غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، وہی اولاد میرے اور آپ کے خلاف کل قیامت کے میدان میں کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، میری اور آپ کی ابھی کہا کہ جیسی گزر گئی، لیکن آگے بغیر علم کے گزرنے والی نہیں ہے۔ یہ بات میں خالی قرآن کی نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ کی اولاد قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے، منع نہیں کیا جاتا۔ میری اور آپ کی اولاد علم کے ساتھ ساتھ، علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا بھی حاصل کرے، منع نہیں کیا جاتا۔ اگر یہی اولادیں ہماری ڈاکٹر بن کر کے کسی کلینک پر کھڑی ہوں گی تو آج ہماری قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ یہی اولاد جب وکیل اور جسٹس کے عہدے پر ہوں گی تو یہی اولاد میرے اور آپ کے فیصلے اور قانون کے اعتبار سے میری اور آپ کی مدد کریں گی۔ آج میں اور آپ شکایت کرتے ہیں، ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، ہماری تو بات نہیں سنی، آج فلاں پولیس والے کے پاس گئے، ہمیں تو اس نے دیکھا تک نہیں، آج فلاں ایڈوکیٹ اور جج کے سامنے گئے، اس نے تو ہماری بات کو غور ہی نہیں۔ چنانچہ میرے بھائی غورتے کہاں سے؟ وہ اپنے نہیں ہیں، وہ تو ہمیں غیر سمجھتے ہیں۔ اگر اپنا ان جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا تو بتاؤ میرے اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں۔ ساری محنت بیاہ شادیوں پر، ساری محنت مکانوں پر،
ساری محنت مکانوں پر، ساری محنت صرف اور صرف بیاہ شادیوں پر، سارا پیسہ لڑائی جھگڑوں میں، صرف انہی چیزوں پر مسلمان اپنے پیسے کو برباد کر رہا ہے۔ میرا مکان فلاں سے خوبصورت بن جائے، اس میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، ہاں میرا گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہو جائے، ارے اس نے شادی میں فلاں گاڑی دی تھی، ہم اس سے بھی مہنگی گاڑی دیں گے چاہے ہمیں قرضہ لینا پڑ جائے۔ او میرے بھائی، اس پیسے کو سنبھال کر کے رکھیے، اسے اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کیجئے، اس کو اپنی اولاد کو کچھ بنانے پر خرچ کیجئے۔ یہ مکان تمہیں کچھ نہیں دے گا، یہ بیاہ شادیوں میں خرچ کیا ہوا واپس نہیں آئے گا، یہ لڑائی جھگڑوں میں خرچ کیا ہوا واپس نہیں آئے گا۔ ہاں اگر اولاد کو کچھ بنا دیا تو اس سے کہیں زیادہ آپ مالدار بن سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ مکانوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی ذرا سوچو ہم کہاں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین نظام، جو غلطی مجھ سے اور آپ سے لاک ڈاؤن میں ہوئی ہے، وہ ایک غلطی جس کا پچھلے ہفتے تذکرہ، اس سے بڑی غلطی آج تذکرہ ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنی اولادوں کو اسکولوں سے ہٹا کر کارخانوں میں بھیجنا شروع کر دیا ہے، جس نے اپنی اولادوں کو ہٹا کر مدرسوں سے نکال کر وہاں نوکری کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ابھی کچھ زمانے کے بعد آپ پچھتانے والے ہیں، یا آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے رخصت ہو کر کے، لیکن یہ اولادیں کسی کام کی نہ رہیں گی۔ دوبارہ انہیں مدرسوں کی طرف روانہ کرو۔ میں اور آپ صرف اتنی سی پریشانی سے گھبرا گئے، حالانکہ میرا رب تو قرآن کے اندر کہتا ہے یہ تو کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، صرف ایک وقت کی روٹی نہیں ملی ہوگی، حالانکہ اللہ نے روزی روٹیوں کے سب کے انتظام کیے ہیں، کوئی الا ماشاءاللہ کہیں بھوکا اور پیاسا رہا ہوگا، لیکن اللہ نے سب کے انتظام کیے۔ اس اتنی سی پریشانی کو دیکھ کر ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سے ہٹانے کی کوشش کی، ہم اپنی اولادوں کو مدرسوں سے اسکولوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا تاریخ کبھی مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گی، حالانکہ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب الا ان نصر الله قریب۔ ارے یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ صرف ایسی جنت کے اندر چلے جائیں گے، حالانکہ ان کو ابھی وہ پریشانیاں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے نبیوں کو پہنچی ہے، جو ان سے پہلے نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کو پہنچی ہیں، ایسی پریشانیاں ان کو پہنچی ہیں، یہاں تک کہ نبی اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے وہ کہہ اٹھے رباں تیری مدد کہاں ہے، رباں تیری مدد کہاں ہے۔ پھر رب نے کہا جمے رہیے، اپنے قدموں کو نہ اکھاڑیے، پریشانیوں سے نہ بھاگیے، الا ان نصر اللہ قریب، رکو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ہم ذرا سی پریشانیوں سے، حالانکہ ایک زمانہ آیا، پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ روس پر ایسا آیا، وہاں پر ایک ظالم حکمراں مسلط ہوئے، ظالم جماعت مسلط ہوئی، لیکن ہر کوئی ظالم مسلمانوں کے لیے بنتا ہے، ایمان والوں کے لیے بنتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی ان لوگوں نے اپنی قرآن کی تعلیم کو، اپنی ان دینی اداروں کو محفوظ کر کے رکھا۔ ان سے آ کر کے ایک 95 سال کا بزرگ ہے، وہ آ کر کے ان سے ملاقات کرتا ہے اور بیعت ہونے کی خواہش تمنا کرتا ہے۔ چنانچہ پیر صاحب کہتے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے؟ وہ بتلاتا ہے کہ جب روس پر یہ زمانہ گزرا ہے، یہ مصیبتوں کا وقت گزرا ہے، ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کے بچے نے سلام کر دیا کہ اس کے ماں باپ کو فوراً سولی پر چڑھا دیا گیا، لوگ اس سے معلوم کرتے جب وہ اسکول کے اندر پڑھنے جاتا کیا تیرے گھر کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے؟ چنانچہ اس نے بتایا ہاں پڑھتا ہے، تو فوراً اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اتنا سخت ہو گیا کہ قرآن کی تعلیم بالکل مصیبت بن گئی۔ ہاں قرآن پڑھنا پڑھانا لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا، لیکن ہم نے ایسے وقت میں بھی قرآن کی تعلیم دی ہے۔ ہم نے ایسے وقت میں بھی، کیسے وقت میں، کس طریقے سے آپ نے قرآن کی تعلیم کو جاری رکھا؟ انہوں نے بتلایا میں حافظ ہوں الحمدللہ، میری اس وقت میں عمر 25 سال کی تھی جب یہ حالات روس پر گزرے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بتلایا کہ ہم کس طریقے سے دینی تعلیم کو اور دین کو ہم نے زندہ
زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے. ہم نے بیچ میں ایک ہال بنایا اور ہال کے چاروں طرف ہم نے کمرے بنائے, لیکن اس ہال کو ہم نے روئی سے, رضائیوں سے ہم نے اس کو بالکل ساؤنڈ پروف بنا دیا کہ اس کی آواز باہر نہیں جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہال خالی ہے تو آواز زیادہ ہوتی ہے, اگر اس میں رضائی, گدے وغیرہ یہ سامان بھر دیا جائے تو اب آواز آتی نہیں ہے, بالکل وہیں دب کر کے رہ جاتی ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ساؤنڈ پروف بنایا, لہٰذا اب کوئی آواز ہماری باہر نہیں جاتی. ہم نے اس ہال کے طرف جتنے کمرے بنائے, ہم نے اس پر ننگی تصویریں لگائی, ہم نے ان پر شراب کی بوتلیں, الماریاں, شوکیس بنا کر کے ہم نے ان میں الماریاں جو بنائی, ہم نے ان میں شراب کی بوتل رکھی. جب کوئی ہمارے گھر کو چیک کرنے آتا تو باہر سے باہر ہی ان تصویروں کو, ان شراب کی بوتلوں کو دیکھ کر کے واپس چلا جاتا اور کہتا یہاں تو ہمارے من مطابق کام ہو رہا ہے, لہٰذا یہاں کوئی اللہ کا نام لیتا نہیں ہے, یہاں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. اسے کیا معلوم کہ اس سے 3 میٹر کی دوری پر طلبہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, طلبہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور ہم نے ذرا سا زمانہ گزرا, نہ قرآن کی تعلیم, نہ گھر کی تعلیم, نہ دین کی تعلیم, سب ایک طرف رکھ کر کے بیٹھ گئے. صرف ذرا سا زمانہ گزرا, ہمارے گھروں سے قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی, دین کی تعلیم ختم ہو گئی, پڑھنا پڑھانا بالکل ختم ہو گیا, قرآن کی تلاوت بالکل ختم ہو گئی. کیسے یہ دین ہم تک پہنچا, ہم آگے کس طرح پہنچائیں گے کہ ان ذرا سی مصیبتوں سے پیچھے ہٹ کر کے بیٹھ گئے. اس لیے میرے بھائی یہ تو ابھی کچھ بھی پریشانی نہیں ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے, بات اپنے گمان سے نکال دیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے جنت کے اندر جانا, حالانکہ ابھی ایسی پریشانی ان پر نہیں گزری کہ جو ان سے پہلے لوگوں پر ہم نے پریشانیاں بھیجی ہیں, نبیوں پر بھیجی ہیں, صحابہ پر بھیجی ہیں, ولیوں پر بھیجی ہیں. جو بھی دین کے دعوے کرنے والے تھے ہم نے ان سب پر پریشانیاں بھیجی ہیں. جنت کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے, اور ہم ذرا سی پریشانیوں کو دیکھ کر کے گھبرا گئے, مسجدوں کو چھوڑ بیٹھے بھاگ گئے, مدرسوں کو بند کر کے بھاگ گئے, اور اسی طریقے سے نماز قرآن ایک طرف رکھ دیے, دین کی تعلیم بالکل ایک طرف رکھ دی. مدرسوں کے بچے جو قرآن پڑھنے جاتے تھے ان کو روک لیا کہ نہیں اب تم کام پر لگ جاؤ, اب تم نوکری پر لگ جاؤ, اب تم 300-400 ہمیں کما کر کے دو. یہاں تک کہ اسکول اور کالج کی فیس ہم سے نہیں دی گئی تو اپنے بچوں کو تعلیم سے روک لیا گیا, اپنے بچوں کو اسکول اور کالج سے روک لیا گیا کہ ہم پر تعلیم کے پیسے نہیں ہیں. گھر بنانے کے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں, شادیوں میں لگانے کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھانے کچہریوں میں, پیسے بھرنے کے لیے آپ پر کہاں سے آ جاتے ہیں. جو اولاد کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو اولاد کی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور میرے بھائی اگر میں نے اور آپ نے بھوکا رہ کر کے, جھوپڑیوں میں زندگی گزار کر کے اگر ہم نے اولاد کو تعلیم نہ دی تو یاد رکھنا آنے والا وقت ہمارا نہیں ہے, آنے والا وقت میری اور آپ کی غلامی کا ہے, آنے والا وقت میری اور آپ کی غلامی کا ہے. اس لیے میرے بھائی اس پیسے کو خرچ کرو. میں ایک بات اور بتلانے چلا, آخری گفتگو کرنے چلا. او اللہ کے بندو, ہارون رشید کا زمانہ ہے, ان کا ایک سپہ سالار ہے جو مدینے کے اندر رہتا ہے. تاریخ نے اس کا نام چھپا کر کے نہیں رکھا بلکہ آب زر سے لکھ کر کے مجھے اور آپ کو پیش کیا ہے. یہ ہارون رشید کا ایک سپہ سالار ہے جس کو فرخ نام دیا گیا ہے. یہ کون؟ اللہ کا بندہ ہارون رشید نے اس سے کہہ دیا آپ اب محاذ پر نکل جائیے, آپ اب باطل سے مقابلے کے لیے نکل جائیے. چنانچہ اس کی بیوی حاملہ ہے, 1 مہینے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد اس کے گھر میں بچہ ہونے والا ہے. چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو 27,000 درہم دیے ہیں اور دے کر کے یہ کہا ہے او اللہ کی بندی یہ 30,000 روپے دیے ہیں, 30,000 درہم دیے ہیں, اور اپنی بیوی سے کہا ہے اے بیوی جو میرا بچہ یہ دنیا کے اندر آئے گا ذرا اس کی ریکھ دیکھ میں خرچ کر دینا, ذرا اس کو بنا سوارنے میں خرچ کر لینا, لہٰذا اس پیسے کو اچھی جگہ خرچ کرنا. یہ کہہ کر کے وہ اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر کے محاذ پر نکل گیا, لڑائی پر نکل گیا. لیکن وہ لڑائیاں ایسی نہیں تھی کہ صبح سے لے کر شام تک گھر آ جاؤ یا 1 مہینے کے بعد آ جاؤ, وہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے. لہٰذا وہ اپنی جنگ کے اندر 27 سال مکمل جنگ کے اندر رہا, یہاں تک کہ 27 شہر اس نے فتح کر لیے. ادھر بیوی نے جو اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, اللہ نے اولاد نرینہ اس کو دی ہے, اس نے فوراً اپنی اولاد کو مسجد کے اندر بھیج دیا, مدرسے کے اندر بھیج دیا, بچہ عالم بن گیا. اس کا نام بھی تاریخ نے ربیعہ بتایا ہے. چنانچہ وہ ربیعہ اب عالم با عمل بن گیا ہے. بڑے بڑے شہزادے اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہوئے ہیں.
ہیں, بڑے بڑے مالدار اس کے سامنے گردنوں جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. وہ جب بھی اپنا سبق پڑھتا ہے, کئی ہزار لوگ اس کا سبق سننے آتے ہیں, کئی لاکھ لوگ اس کا سبق سننے آتے ہیں جب وہ اپنی دین کی تعلیم لوگوں کو پہنچاتا ہے. لہٰذا اس کا محاذ مکمل ہو گیا. 27 شہر اس نے اس 27 سال کے اندر فتح کیے ہیں. لہٰذا جیسے وہ مدینہ لوٹ کر کے آیا, ارے وہ سمجھ رہا تھا لوگ میرا استقبال کریں گے, لوگ مجھے استقبال کے لیے مدینے سے باہر آئیں گے. لیکن جیسے وہ مدینے میں پہنچا, کوئی اس کی خبر گیری کرنے کے لیے نہیں آیا, کوئی اس کا استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا. یہاں تک کہ وہ آیا, دیکھا کہ لوگ ایک نوجوان عالم کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں, لوگ اس نوجوان کا سبق سن رہے ہیں. کوئی اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے, کوئی اس کی پیشانی کو چومتا ہے اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھ رہے ہیں. اس کے سامنے کسی اور کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. لہٰذا یہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا, ارے ان شہر والوں کو شرم نہیں آتی, میں 27 شہر پتہ کر کے آیا لیکن کوئی میرے استقبال تک کے لیے نہیں آتا, کوئی مجھے دیکھنے کے لیے تک نہیں آتا. لہٰذا بیوی کہنے لگی, او اللہ کے بندے, آپ زمین کو فتح کر کے آئے ہوں گے, یہ جو نوجوان عالم بیٹھا ہوا ہے اس نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا ہے, یہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے, آپ زمین کے حاکم ہوں گے. لیکن بیوی نے بات کو گھمایا اور کہنے لگی, فرخ, اگر ہمارے پاس جتنا خزانہ ہے, جتنا مال ہے, اگر وہ سب دے کر کے اس غلام کو لے لیں, یہ جو عالم بیٹھا ہوا ہے اس کو لے لیں تو کیسا رہے گا؟ تو کہتی ہے, اللہ کی بندی, تو میرے خزانے کی بات کرتی ہے. اگر پوری دنیا, ہارون رشید کا خزانہ, پوری دنیا کا خزانہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی اس عالم کی قیمت ہم نہیں دے سکتے. تو بیوی ایک دم کہنے لگی, او فرخ, یہ کوئی اور نہیں, یہ تیری اولاد ہے جس کو تو چھوڑ کر کے گیا تھا. میں نے وہ 30,000 روپے اسی کے علم پر خرچ کیے ہیں, میں نے وہ 30,000 روپے اسی کو عالم بنانے میں خرچ کر دیے تھے. لہٰذا یہ اولاد کسی اور کی نہیں ہے, یہ ربیہ آپ کا ہی لختی جگر ہے. اس لیے میرے بھائی, اس پیسے کو علم پر خرچ کرو, علم دین پر خرچ کرو, علم دنیا پر بھی خرچ کرو. ان اولادوں کو کارخانوں کی ذمہ داری نہیں, ان اولادوں کو نوکر نہیں, بلکہ ان اولادوں کو علم سکھا کر کے مالک بناؤ. ان کو غلامی نہ سکھاؤ, ان کو غلامی نہ سکھاؤ, بلکہ ان کو علم سکھا کر کے ان کو مالک بنانے کی کوشش کرو. ورنہ آنے والا زمانہ میرے اور آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈلنے کا زمانہ ہے. صرف یہ کچھ ہی چیزیں مجھے اور آپ کو بچا سکتی ہیں. ایک تو میرا اور آپس کا اتحاد اور اتفاق, اور دوسرا ہماری نسلوں میں علم, ہماری نسلوں میں علم, ہماری نسلوں میں علم مجھے اور آپ کو غلامی سے بچا سکتا ہے, مجھے اور آپ کو دوسرے کا غلام بننے سے بچا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائی, اپنا پیسہ, اپنا وقت, یہ سب اولاد کے علم پر خرچ کرو. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ جنہوں نے بھی اپنے بچوں کو مدرسوں سے, اسکولوں سے ہٹایا ہے, وہ فوراً اپنے بچوں کو مدرسوں کا رخ کرائیں, فوراً اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کا رخ کرائیں. اس لالچ میں نہ پڑیں کہ ہمارا بچہ 300 روپے کمانے لگا ہے, اس لالچ میں نہ پڑیں کہ اب ہمارا بچہ 300-400 روپے روز کے لانے لگا ہے. نہیں, یہ لالچ ختم کرو, یہ محبت نہیں ہے, یہ نفرت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں.